Viewers, Assalamu alaikum. This is Mehdi Kazmi again, back with our series of tafsir with Maulana Imamuddin Saidi Saab. Today we will discuss Surah Al-Takasur in detail. Maulana Saab, आप बिस्मिल्लाह कीजिए. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ناظرین گرامی قدر، سورہ تکاثر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سورت ایک غافل اور سوئے ہوئے انسان کو بیدار اور ہوش میں لانے کے لیے جس طرح سے الارم کام کرتا ہے، ایسے ہی یہ سورت بالکل خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان کو، جو اپنے مقصد سے غافل ہے، اپنے ہدف سے غافل ہے، مقصد زندگی سے ناآشنا ہے اور ایسی لاشعوری کیفیت اس پر ہے کہ ذرہ برابر احساس نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ صورت زبردست مذکر ہے اور ان کے لیے متنبہ کرنے والی. اور اس میں عام طور سے جو انسانی نفسیات ہوتی ہے اور انسانوں کے اپنے جو ذہنی اور فکری خواہشیں ہیں اور ان کے تکمیل کے لیے جو انسان کی سرگرمیاں اور ان کی جو اپنی کوششیں ہوتی ہیں، ان سب پر ایک روشنی ڈالی گئی ہے. اور پھر انسان کو اس نے وعید کہنے بطور وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کیا اور سمجھایا کہ اگر ہوش میں نہ آئے تو پھر تمہارا انجام اچھا نہیں ہے. لفظ تکاثر کا جو معنی ہے وہ ہے کہ انسان کسی چیز کی کثرت، اور ایسی کثرت جو دوسروں سے زیادہ ہو، دوسروں کی بنسبت وہ اپنی چیزوں میں کثرت کا خواہش مند ہے. وہ ایک تقابلی طور پہ میں ان سے زیادہ مال میں ہو جاؤں، میں ان سے زیادہ اولاد میں ہو جاؤں، میں ان سے زیادہ رتبے اور جاہ و حشمت میں ہو جاؤں تاکہ یہ چیزیں میرے لیے باعث فخر ہوں. اس معنی میں تکاثر آتا ہے. اور یہ تکاثر جو ہے یہ انسان کی کہہ لیجیے کہ اس کی فطرت میں داخل کر دی گئی، یعنی اس طرح کی خواہشیں ودیت کر دی گئی اور انسان اسی کا شکار ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے. پہلے آپ سرسری طور سے ترجمہ سماعت کر لیں. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر رکھا ہے. غافل کر دینا، تمہیں غافل کر رکھا ہے. تکاثر نے، تکاثر کا مطلب بہت زیادہ کسی چیز کو طلب کرنے، یعنی کسی چیز کی کثرت کی طلب نے تمہیں غافل کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے، یعنی قبر میں جانے کی گھڑی ہو جاتی، مگر یہ جو تمہاری طلب ہے کثرت یہ ختم نہیں. کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بہت جلد تمہیں معلوم، ان قریب تم جان جاؤ، ان قریب تمہیں علم ہو جائے. ثم کلا سوف تعلمون، کوئی بات نہیں، پھر بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا، ان قریب تم جان جاؤ. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ جان جاتے، اس چیز کو علم یقینی کے طور پر تم حاصل کر لیں. لترون الجحیم، تو تم جہنم کو
ضرور دیکھو گے، یعنی جہنم کی دہشت اور اس کی وحشت ناکی کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اس کو عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے، یقین کی آنکھوں سے دیکھو. ایسا نہیں کہ ایسے ہی، یقین کی آنکھوں سے دیکھو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں تم کو دی گئی اللہ کی طرف سے، جو نعمتیں تم کو ملی ان کے بارے میں ضرور ضرور پوچھا جائے گا. ایک مختصر سا ترجمہ تھا اس صورت کا، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جھنجھوڑنے والی، غفلت سے بیدار کرنے والی آیات تذکیر بیان فرمائی ہے. اس آیت کے اندر وہ کسی بھی انسان کے لیے سب ہدایت بن سکتی ہے، راہ راست پر آنے کی. تکاثر کے بارے میں نے بتا دیا کہ وہ مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، یا مال و دولت پر، مال و دولت کی کثرت سے فخر کرنا. یہ دونوں جذبات، یہ دونوں خواہش جو انسان کے اندر ہے، اس نے غافل کر رکھا. غافل کس نے کر رکھا؟ کسی انہیں خواہش، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے مال میں اور مال و دولت کی کثرت سے فخر کرنے کی خواہش اور لالچ، اس نے غافل کر رکھا ہے اصل مقصود سے. ظاہر سی بات ہے، جو آدمی بس اس کے پیچھے لگا ہو کہ میرا مال بڑھتا رہے، عمر کٹی جا رہی ہے، آخری مرحلے میں پہنچا ہوا ہے، لیکن یہ ہوس اور یہ حرص ختم ہونے کا نام نہیں، اور بلکہ مزید ہو رہی ہے. اگر کوئی کروڑوں کا مالک ہے تو چاہتا ہے کہ اربوں کا مالک ہو جائے. اس کے بعد ایک بنگلہ ہے تو اس پہ قناعت نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے اور بنگلے ہو. کسی شہر میں اس کا فلیٹ ہے، چاہتا ہے کہ دوسرے شہروں میں رکھ لے. انسان کی جو خواہشوں کا سلسلہ ہے وہ دراز ہوتا جا رہا ہے مسلسل، اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا حتی زرتم المقاصد، جب تک کہ وہ قبر میں نہیں چڑھا. یعنی وہ آخری سانس تک اس کا پیچھا کرتی رہتی، اور انسان کی خواہشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں. ان کی تمنا ہے، ان کی آرزویں تو پوری سب کی سب پوری ہو نہیں سکتی ہے. وہ تو قبر ہی میں جا کر کے ایک طرح کہیے کہ وہ انجام اس کا مکمل ہوتا ہے، یا وہ اپنے انتہا کو پہنچتا ہے. غالب نے کہا تھا یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی وہ کم نکلے. وہ مرتے مرتے دم تک خواہشوں کا ہجوم اس پر غالب رہتا ہے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. اس میں سے بیسکلی جو ہے وہ یہ دو چیز، یہ مال جمع کرنا، اس کی کثرت کا انسان حریص ہوتا ہے، اور اس کی کثرت سے دوسروں پر فخر کرنے کا حریص ہوتا ہے کہ میں دوسرے سے بڑھوں، دوسرے سے بڑھ کر کے رہوں، دوسروں پر برتری کا احساس دلاؤں. احساس برتری پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی خواہشیں پالتا ہے. اور یہ خواہشیں کہاں تک رہتی ہے؟ حتی زرتم المقابر، جب تک کہ وہ قبر کے قریب نہیں پہنچ جائے، یعنی بالکل مرنے کے دھیانے سے ہوتا ہے، تب تک کہ اس کا وہ پیچھا کرتی ہے. یہ سب چیزیں جتنی ہوتا ہے، دیکھیے طبیعت بھری گری، طبیعت اس کی بھری گری، اور وہ مزید حاصل کرنے کی تڑپ میں رہتا ہے جب تک کہ قبروں میں پہنچ جائے. انسان ساری عمر اسی تگو میں کھپا دیتا ہے، اور مرتے دم تک یہ فکر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ خواہشیں لگی رہتی. اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ بس جو کچھ بھی انسان کی طلب ہے اور خواہش ہے وہ قبر کی مٹی ہی سے پورا ہو، یعنی وہ قبر میں چلا جائے تو ختم ہو. جب تک کہ زندہ ہے تو خواہشیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے روایت ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنَ الْمَالِ لَابْتَغَىٰ
واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی 2 وادی مل جائے، 2 وادیاں ہو جائے بڑی بڑی، تو وہ لازماً تیسری وادی کی تلاش کرے گا اور اس خواہش میں رہے گا ایک تیسری بھی ہو جائے. اب وادی سے جو حدیث پاک کے اندر ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، تو آپ اس کو معمولی وادی، ایک وادی کہتے ہیں، وہ کئی مربع میل پر وہ محیط ہوتا ہے، بڑی وادی. وادی کا مطلب بہت کچھ ہے، وہ بھر دیا جائے مال و دولت سے کے لیے، تو صرف 2 وادی پر قناعت نہیں کرے گا، اس طرح تیسری بھی ہو جائے، اس طرح کی ایک تیسری بھی ہو جائے، تیسری مل جائے. ایک مثال ہے، تیسری ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب کہے گا بس نہیں، تیسری مل جاتی ہے، اس طرح ایک چوتھی بھی. یہ انسان کی خواہشوں کا سلسلہ جو ہے یوں راز ہوتا رہتا ہے. اور اتنے آدم کے پیٹ کو، اس کے حرص کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی، یعنی قبر مراد، قبر میں چلا گیا ختم. تو یہ ایک غفلت کی تمثیل بیان کی گئی کہ کس طرح سے انسان الجھا ہوا ہے، غافل ہے، بالکل سو رہا ہے، مدہوشی پہ، بے ہوشی کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ سو پتا نبو، ایسا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم ڈوبے رہو، لیکن بہت جلد تمہیں معلوم ہے، قریب تم جان جاؤ گے. تم اللہ سو پتا نبو، کوئی بات نہیں، بدل تمہیں معلوم ہو جائے. یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے قرآن کریم کا ایک اپنا انداز ہے، لہجہ ہے، اور یہ طریقہ خطاب ہے نا. تم کلا سو فتح کلا سو فتح، یہ قرآن کریم کا اپنا ایک منفرد لہجہ ہے جس میں بڑی باریکی ہے. یعنی ابھی تم لوگ تکاثر کے نشے میں مست ہو، اور تمہیں اپنے انجام، اپنی عاقبت کی فکر میں، اپنے مقصد سے غافل ہو، اور سوچتے ہو کہ ہمیں مرنا نہیں، اس طرح کے ذہن بنا رکھے ہو. مگر وہ وقت دور نہیں جب موت خود تم کرا کر کہے گی کہ ہم آ چکے ہیں اور تم سے خود ملاقات ہے. اس وقت نظریں چرانے کی کوشش نہیں کر سکتے، بہت جلد جاننا، یعنی موت جو ایک اٹل حقیقت ہے وہ آ کر رہے گی. اور یہ تم جس چکر میں پڑے ہو، یہ کتنے دن، 60 سال 70 سال، بہت زیادہ 100 سال بھی، کتنے دن. ایک نہ ایک دن تمہاری حقیقت تم سے خود ملاقات کرے، پھر تمہیں ہوش آئے گا. اس وقت تمہارے لیے نہ کرنے کا کچھ رہ جائے گا، نہ کہنے کا کچھ. کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی بات نہیں. کاش، یہاں پر لوگ جو ہے تمنی کے لیے ہے، تمنا کی، کاش تم علم سے یقین کے ساتھ جانتا، یعنی موت یا قیامت کا علم جو دراصل یقینی علم ہے، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا، علم یقین کی حد تک کی شعور. اب یہاں پر علماء نے، صوفیاء نے، حکماء نے علم کے کئی درجات اور مراتب بیان کیے. یقین یا علم کے 3 درجوں کا جو عمومی طور پر ذکر ملتا ہے، علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین. علم یقین وہ یقین ہے جو انسان کو علم، معلومات یا استدلال کی بنیاد پر حاصل. مثلا آپ نے دور سے کوئی دھواں دیکھا، اور دھواں دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ وہاں لگتا ہے آگ لگی ہوئی، یعنی آگ کا آپ کو علم ہوا. حالانکہ آگ کو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ نے دھواں دیکھا، اور دھواں دیکھنے کے بعد آپ کو ایک علم ملا کہ وہاں آگ ہے. تو آگ کے علم کو کہا جاتا ہے علم یقین. اس طرح کے علم کو استدلال، کہ دھواں سے ہم نے استدلال کیا آگ پر، اور اس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوا، یہ علم الیقین. عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے دھواں نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ، آنکھوں سے اپنی آنکھ کو دیکھ لیا. علم الیقین جو ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایک اس کے اوپر کچھ شواہد تھے، اس کی دلیل تھی، اس کو آپ نے دیکھا، اس سے آپ نے اندازہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو آپ کو گویا کہ
یا عین الیقین حاصل ہو. لیکن حق الیقین جو ہے اس کا درجہ اس سے بھی آگے. وہ اس بھی یقین کبھی کبھی آنکھ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے نا, آنکھ بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے آنکھوں کو, یا آنکھوں کی کینوس میں جو چیز نظر آ رہی ہے, تبھی حقیقت کچھ اور ہوتا ہے, لیکن آنکھوں کو دکھائی کچھ اور ہے نا. آج کل تو نئے ایجادات کا زمانہ ہے, تو یہ چیزیں بہت عام طور سے سمجھ میں آ جائے گی. کیا ہمیں اسکرین پر بالکل آگ کا دہکتا ہوا نظارہ نظر آتا ہے, شعلہ نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں اس وقت اس میں کوئی گرمی نہیں, وہ آگ ہے ہی نہیں, وہ آگ کا عکس ہے یا امیٹیشن ہے. تو ایک طرح سے جو آنکھ دیکھتی ہے کبھی کبھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو آنکھ دیکھتی ہے, بلکہ حقیقت چھپی نہیں ہوتی. تو گویا کہ آگ کو کسی نے دیکھا, یہ عین الیقین ہو گیا. لیکن اگر کسی نے ایسے ہاتھ لگایا آگ کو اور پھر آگ نے اس کو جلایا, یا آگ کا ٹیمپریچر حرارت اسے محسوس ہوا, اس کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حق الیقین. جو آنکھ نے دیکھا, جو کچھ آنکھ نے دیکھا وہ سچ ثابت, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. آنکھ نے گناہ کیے, جو کچھ دیکھا وہ صحیح ہے, وہ حقیقت ہے, وہ غلط نہیں ہے نا. یہ حق الیقین. اب صوفیہ کے مقاصد اور مشاہدات اور ان کی مثالیں دی جائیں گی, تو اس میں بہت سارے, تو ایک معمولی مثال دے کر کے میں نے سمجھایا. علم الیقین یہ آپ استدلال کے طور پر اس چیز کا علم حاصل کریں اس کو علم الیقین کہتے ہیں. اس میں دیکھنا, آنکھ نے دیکھا یہ شک نہیں. عین الیقین جس چیز کو آنکھ نے دیکھا, صرف استدلال نہیں بلکہ آنکھ میں مشاہدہ. حق الیقین آنکھ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا تجربہ کیا چھو کر کے یا کسی کے ذریعے سے, کہ وہ واقعی وہی ہے یا غلط. آپ جو دیکھ رہی ہے وہی ہے یا کوئی دوسری چیز تو نہیں. اس کا ٹیسٹ کیا, پھر پتا چلا کہ نہیں وہی ہے جو آنکھ دیکھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے حق الیقین. اب دنیا مکاشفہ میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. ایک معمولی مثال نہیں, جنرل مثال دیکھیں گے, سب کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ علم یقین کی کاش تم کو حاصل, مطلب یہ قیامت کا, اپنی موت کا, اپنے انجام کا, اپنے محاسبے کا, اپنے اعمال کے حساب و کتاب کا تھوڑا ذرا برابر تمہیں علم یقین بھی حاصل ہو جائے. تم ایسا نہیں کرو, یعنی تمہیں تکاثر واقعی نہیں چاہتا, نتنگ اس غفلت میں فرق. لیکن مکمل طور سے غافل ہو اور تمہیں علم یقین بھی حاصل, کاش کہ تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے. حق الیقین نہیں, عین الیقین نہیں, علم یقین تو حاصل ہو جائے. پھر تم جہنم کو دیکھ لو اور تم انقریب اس کو عین الیقین کے ساتھ جہنم کا مشاہدہ ہوگا. تو ایسا نہیں کہ مطلب وہ استدلالی طور پر, بلکہ تم آنکھوں سے دیکھو جہنم کی دہشت وحشت آئے گا, اور کچھ دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو نعمتیں میں نے دی ہے تم نے کہاں خرچ. یعنی تمہارے سب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. یہ ایک نعمت کے بارے میں تم سے جواب طلبی ہوگی کہ دنیا میں تم نے کون کون سی نعمت سے استفادہ کیا اور ان کے حقوق تم نے کہاں تک ادا کیے. تم بچ نہیں پاؤ گے. علم دیا تھا, علم کے بارے میں سوال ہوگا. عقل اور حکمت بھی تھی, اس کے بارے میں سوال ہوگا. مال دیا تھا, مال کے بارے میں سوال ہوگا. مال کے بارے میں ایک ایک پیسے کا سوال ہوگا. تو بھی تم سمجھو گے کہ یہ حساب و کتاب میں نہیں آئے گا, نہیں, وہ سب حساب و کتاب میں آئے. اس لیے صوفیاء کرام بہت قناعت پسند ہوتے تھے, بہت زیادہ اپنے لیے دنیاوی مال و اسباب کثرت بھی چاہتے تھے. اس کی وجہ صوفیاء کرام نے بیان کی بات میں کہ حساب نہ لمبا ہو جائے تو قیامت کی. اور غالباً اور انہیں کے اندر سے پاک ہے مشہور صحابی رسول جو بہت بڑے صاحب مال تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں آئے گا اگرچہ جنتی ہیں, جنتی ہے, لیکن کل قیامت کے دن وہ حساب دیتے دیتے سب سے پچھلے سب میں ہوں گے, جنت کے جنت میں جانے والے. یعنی حساب دیتے اتنا لمبا گزر چکے, مال کی کثرت تھے ان کے پاس. ان مالوں کا حساب دیتے
उनको इतना टाइम लग जाएगा कि सबसे पहले सपनों जन्नती हों, जिनके पास जिन्होंने ज्यादा दी नहीं, ज्यादा हिसाब किताब तो नहीं, जाओ क्लियर मामला। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी पसंद फरमाई वो फक्र फकर साल की दुनिया की मालो मलाल और इन सबसे दूरी अख्तियार की, और अपने लिए बहुत बकदरे के पाए दुनिया पर गुजारा फरमाया, और आपके आले अतहार भी उसी पर कायम रहे, क्योंकि आपने उनके हक में भी दुआ की थी कि मेरे आल के हक में भी ये इस कदर जो उनको काफी। तो यह है नेमतों का हिसाब होना यकीनी है। हम इस गफलत में न रहे कि हम जो कुछ चाहे कर लेंगे, जैसा चाहे जिस चीज का यूज कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, और हमारी कोई पास पुस न होगी, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इस गफलत में हरगिज़ न रहे। एक एक नेमत का चाहे जर्रा ही सही, जर्रा ही सही, एक एक नेमत का हमें जवाब देना है। अल्लाह के यहाँ पूछताछ होगी, हिसाब किताब देना है, ये तय है, यकीन है, इससे कोई बच नहीं। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।